بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اگر اللہ کو منانا ہے تو پھر سب سے بہترین وقت یہی ہے۔ دوستو برخوردارو، اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑے گی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ خیر و عافیت سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ تو جب گردنیں جھکا لیں، نماز ادا کر لیں، نوافل پڑھ لیں، پھر یا وارث ہو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر آپ کی عمر میں برکت پڑے گی، عمر دراز ہوگی، ہر کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی جب اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ایک صحابی جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے ایک کام سے منع کر دیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ سے باز آ جاؤ۔ جیسے اس عربی کی مرضی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام سے ہی اسے منع فرما دیا، باقی کام چھوڑ دیے۔ تو جب وہ اپنی زندگی گزارنے لگا تو ایک کام کے منع کرنے سے ہی اس کے سارے کام اللہ کی مہربانی سے چھوٹ گئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال بھی اس کے مطلب کیا خوب فرماتے ہیں، اب تک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، نقل ہے صفائے استی پہ صداقت ان کی۔ وہ سچے تھے، حکمران جی تھے، وہ سچے تھے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے پاکستانیوں کو زیر کر رہے ہیں اور اسرائیل جو مسلمانوں پر ظلم ڈال رہا ہے۔ کل 87 مسلمان بچے عورتیں وہاں شہید ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ہم جیسے مسلمان جو ہیں ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا، دعا کرنی چاہیے۔ یہ وقت ہے اٹھ کے ان کے لیے دعا کرنے کا۔ ہمارے بڑے تو اپنے حال میں مست ہیں، پھونک ڈالا ہے میری آتش خودی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی سامان بھی ہے۔ تو دوستو برخوردارو، یہ جو غلط بیانیے ہیں یہ ہمیں لے ڈوبی ہیں، وگرنہ جیسے الیکشن ہوا ہے، اگر یہ الیکشن فیئر ہوتا، ہم جھوٹ کے پلندے جو 47 میں سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کا کردار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک ہی تم بات سے منع آ جاؤ گے نا تو ساری باتیں صحیح ہو جائیں گی۔
تو ہم نے سب سے پہلے وہی بات پکڑ لی ہوئی ہے، جھوٹ۔ دوستو جھوٹ چھوڑ دو، ہمارے بڑے بھی جھوٹ چھوڑ دیں، پھر معاشرے میں برکت آئے گی۔ اٹھو، اٹھ کر اس وقت اللہ کے آگے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ رمضان شریف بھی آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اور رونا آتا ہے فلسطین والوں کا، یہ مسلمانیت ہے؟ اپنی غیرت کو جگانا چاہیے۔ اس کا الٹ لفظ جو ہے وہ ہم ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس سے دور رہنا چاہیے، پھر مسلمانیت جاگے گی، وگرنہ ہم غیرت سے پہلے جو بے لگ جاتی ہے نا، یا اللہ ہمیں اس سے بچا، یا اللہ ہمیں اس سے بچا، اور ہمارے بڑوں کو بھی بچا، یا اللہ ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا۔ مسلمانیت ختم ہو گئی ہوئی ہے، روزانہ ہم لاشیں گرتی دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اٹھو دوستو، برخوردار ہو، ہم رمضان کی تیاری کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔